أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد. سورہ فاتر کا یہ پہلا رکوع ہے جس کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اس پہلے رکوع کی ان 7 آیتوں کی تشریح سے پہلے 2-3 باتیں اس سورت کے سلسلے میں بطور تمہید رکھ دینا بہتر معلوم ہوتا ہے. ان میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ سورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے خاصا پہلے نازل ہو چکی تھی. اس اعتبار سے یہ سورت مکی سورت ہے اور یہ اس وقت نازل ہوئی جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سرداروں کے سامنے اسلام پیش فرمایا اور اس کے رد عمل میں اس کے ریئیکشن میں زیادہ تر انکار ہی نظر آیا. بڑے بڑے سرداروں نے انکار کیا اور چند لوگ جن کو آپ انگلیوں پر گن سکتے ہیں انہوں نے اسلام کی جانب پہل کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ قریب ہوئے. جن سرداروں نے انکار کیا ان کا بڑا دعویٰ، ان کا نقطہ نظر اور ان کی غلط فہمی اس بات پر تھی کہ ہم کو سرداری ملی ہوئی ہے، ہماری تجارت کامیاب ہے، ہمارے کئی بیٹے ہیں، اولاد میں بھی ہم بہت ممتاز ہے اور مختلف قسم کی وہ ذمہ داریاں جو ان کو مکہ مکرمہ میں حاصل تھی. کوئی منڈی کا چودھری بنا ہوا ہے، کوئی کعبۃ اللہ کی تولیت کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی زمزم کی تقسیم کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی حاجیوں کو خیمے الاٹ کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے. ان عہدوں کو لیے ہوئے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کو برتری حاصل ہے، جو سراسر غلط فہمی تھی. اور اگر ان چیزوں کی وجہ سے ان کے اندر کوئی
ایسی چیز پیدا ہوتی، کوئی ایسی صفت پیدا ہوتی تو وہ صفت شکر گزاری پیدا ہونی چاہیے تھی، جس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا اور ارشاد فرمایا کہ لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو موقع دیا، تجارتی قافلے تمہارے گرمی میں سردی میں سفر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو موقع دیا کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے قریب تم بسے ہوئے ہو، مکہ مکرمہ کے باشندے ہو، تو اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، شکر گزاری، عبادت، توحید، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری۔ لیکن اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ کہاں الٹے پھرے جا رہے ہیں کہ ان کی عقل خود ان کا ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو نمایاں فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری ہونی چاہیے، نہ کہ خود سری، تکبر، غرور، اپنے آپ کو کچھ سمجھ لینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے خزانے سے محض اللہ کے حکم سے ملتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ عنایت فرماتا ہے، اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں، اس کی اللہ تعالیٰ نے بالکل نفی فرما دی، اور آگے چل کے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات آ رہی ہے۔ یہ شکر گزاری جس کا سورہ سبا میں بھی تذکرہ تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے سے بتایا تھا کہ شکر گزاری کیسے تھی ان کی زندگی میں، اور قوم سبا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو سبق دیا کہ ناشکری کا کیا نتیجہ ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر کو قرآن پاک میں رکھا تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ جن نعمتوں پر شکر کرنا نعمتوں کا تقاضا ہے، وہ نعمتیں دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہیں، انسانوں کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک لطیف انداز میں یہاں پر اس صورت میں سورہ فاطر میں شکر گزاروں اور ناشکروں کی مثال بیان فرمائی، لیکن وہ ذرا باریک بینی کے ساتھ غور کرنے سے پکڑ میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شکر گزاری کے لیے فرشتوں کا تذکرہ کیا، ایسی مخلوق جو بڑے شکر گزار ہے، اور ناشکروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابلیس، شیطان اور اس کی جماعت کا تذکرہ کیا۔ وہ انسان سوچ لے کہ وہ کس راستے پر چل رہا ہے، کیا وہ اس نورانی راستے پر چل رہا ہے جو فرشتوں کا ہے، یا اس گمراہی کے راستے پر چل رہا ہے جو شیطانی ہے۔ یہ دونوں چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بڑے اچھے انداز میں تذکرہ کرتے ہوئے اپنی بے شمار نعمتوں کا تذکرہ کیا، اور یہ ارشاد فرمایا جیسے جیسے بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے واقف ہوتا جاتا ہے، سلیم الطبع بندہ، اچھا بندہ، نیک بندہ، ویسے ویسے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنتا چلا جاتا ہے۔ وہ چیز آئے گی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کی آیت آئے گی انشاءاللہ، اس وقت یہ ساری وضاحت ہوتی چلی جائے گی۔ آغاز میں فرمایا الحمدللہ فاطر السماوات والارض۔ میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ الحمد ایک ایسا لفظ ہے جس کا اردو میں ترجمہ بہت مشکل ہے۔ سورۃ الفاتحہ سے یہ لفظ آتا چلا جا رہا ہے، اور ہم اس کے سلسلے میں گفتگو کرتے چلے جا رہے ہیں کہ عربی میں حمد یہ دراصل دو باتوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ جب تعریف کی جاتی ہے تو اس کو عربی میں ثنا کہتے ہیں یا مدح کہتے ہیں، مدح۔ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ بڑا مداح ہے، وہ بڑی مداح کرتا ہے، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ مطلقاً تعریف کے لیے ہے کہ کوئی چیز آپ کو اچھی لگ گئی، آپ نے اس کی تعریف کر دی، تو اس کے لیے آپ ثنا کا لفظ استعمال کریں گے، مدح کا لفظ استعمال کریں گے۔ اور اگر کوئی چیز اچھی فی نفسی ہی نہیں ہے لیکن آپ پر اس کا احسان ہے، آپ کے لیے وہ محسن کا درجہ رکھتی ہے، اور اس کی آپ تعریف کریں گے تو عربی میں شکر کہتے ہیں، شکر ادا کرنا۔ اور تعریف اور شکر یہ دونوں کا جب کمبینیشن ہوتا ہے تو لفظ حمد بنتا ہے۔ حمد کے معنی ہوتے ہیں کہ فی نفسی ہی یہ ذات قابل تعریف ہے، اگرچہ کہ مجھ پر اس کا احسان نہ بھی ہوتا تب بھی یہ قابل تعریف ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ میرا محسن بھی ہے، اس کا شکر بھی مجھ پہ واجب ہے۔ تو الحمد کا ترجمہ قابل تعریف، قابل شکر، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الحمدللہ
کہ ہر قسم کا شکر، ہر قسم کی تعریف اگر سزاوار ہے، اگر کسی کے لیے مناسب ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور عربی کے اعتبار سے بڑی بحثیں ہوتی ہیں کہ جو الحمد میں ال ہے، الف لام، وہ کس چیز کا ہے، عہد ذہنی کا ہے، استغراق کا ہے، اور یہ بڑی ٹیکنیکل چیزیں ہیں، لیکن بیشتر مفسرین کا رجحان یہی ہے کہ یہ اداۃ التعریف الف لام یہ استغراق کا ہے، اور جس کا ترجمہ ہوتا ہے تمام تر شکر و تعریف صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ یہ مفہوم آتا ہے کیوں فاطر السماوات والارض، یہاں اللہ تعالیٰ نے خالق السماوات والارض نے ارشاد فرمایا، جبکہ وہ خالق بھی ہے، لیکن فاطر اور خالق میں ایک لطیف فرق ہے۔ بہت ممکن ہے کہ پیدا کرنے والا کسی چیز کو پیدا کرے، کوئی فیکٹری اپنا پروڈکشن پیش کرے، لیکن اس کا آغاز اور اس کی ابتدا کوئی اور کر دے، تب وہ فاطر نہیں کہلاتا ہے، خاطر کہلاتا ہے۔ آغاز سے لے کر انجام تک کسی چیز کو پیدا کرنا، شروع کرنے سے بالکل ابتدائی مرحلے سے پیدائش کا کام یہ انجام دیا جائے، تب لفظ فاطر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہو رہا ہے تو ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے کہ یہ کوئی ایک عام شخصیت نہیں ہے، یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا بچپن گزار چکے ہیں۔ 9 سال کے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر میں ہیں۔ حضرت میمونہ آپ کی خالہ تھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل تھی، ازواج مطہرات میں سے ہے وہ ام المؤمنین حضرت میمونہ۔ ان کی باری تھی حضرت میمونہ کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جب آرام فرمائے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی ہیں، دوسری طرف ام المؤمنین حضرت میمونہ کے بہن کے لڑکے ہیں، یہ دونوں نسبت جمع ہیں، اور رات میں وضو کا پانی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھے، فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں وضو کروایا۔ اب ذرا آپ سوچئے بچپن کی نیند کتنی کچی ہوتی ہے اور کتنی پیاری ہوتی ہے، اور بچوں کا رات میں اٹھنا کتنا مشکل ہوتا ہے، لیکن کتنی بڑی قربانی دی حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا اہتمام کیا، دست میں وضو کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدھے جانب کھڑے ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کان پکڑ کے ان کو اپنے بائیں جانب کیا، کیونکہ آپ جانتے ہیں ایک ہی آدمی ہو اور امامت ہو رہی ہو، ایک ہی مقتدی ہو، تو وہ مقتدی اپنے رائٹ سائڈ پر امام کو رکھے گا اور وہ خود امام کے لیفٹ سائڈ کھڑا ہوگا۔ تو یہ مسئلہ تربیت بھی کرنی تھی۔ رات بھر جب خدمت کی حضرت عبداللہ ابن عباس نے، تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشہور دعا دی، اور وہ دعا یہ ہے کہ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ دین کے فہم کے لیے اس لڑکے کے سینے کو کھول دے اور قرآن مجید کی تفسیر کا علم عطا کر۔ لہذا حضرت عبداللہ ابن عباس ترجمان القرآن کی حیثیت سے مشہور ہوئے۔ صحابہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی اس حیثیت سے تفسیر مفسر کی حیثیت سے بڑی شہرت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، اور سینئر صحابہ نے کہا کہ عجیب بات ہے، امیر المؤمنین جو ہے، ہم عمر رسیدہ لوگوں پر ایک لڑکے کو ترجیح دیتے ہیں، 23-24 سال کے نوجوان کو ترجیح دیتے ہیں، اور اس سے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مجلس شورا بیٹھی ہوئی تھی، سب بیٹھے ہوئے تھے، سب سے یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ سورہ نصر کی آپ حضرات تشریح کریں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ مختصر سی صورت ہے۔ صحابہ نے تشریح شروع کر دی، اور الحمدللہ اپنے شایان شان انہوں نے تفسیر کی۔ کرتے کرتے پھر اسی 23-24 سال کے لڑکے کی باری آئی حضرت عبداللہ ابن عباس کی۔
تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان حضرات نے جو کچھ تفسیر فرمائی اس کو میں نے سماعت کی، میں نے ملاحظہ کیا، لیکن ایک اہم بات رہ گئی جس کا میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پوری کی پوری صورت اصل اطلاع دے رہی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی، کہ یہ صورت بتا رہی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انقریب وفات ہونے والی ہے۔ تو صحابہ چوکے اور کہاں اس میں وفات کا کہاں تذکرہ ہے؟ جب اللہ کی مدد آ جائے، اسلام کا غلبہ آ جائے اور لوگ جوب در جوب اسلام میں داخل ہونے لگو تو اللہ کی تعریف کرو، استغفار کرو، موت کا کہاں تذکرہ ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دیکھیے جب کبھی کوئی چیز پیک پہ پہنچ جاتی ہے تو اس کے بعد پھر زوال شروع ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ نبی آپ کا مشن جب پورا ہو جائے تو آپ اپنے رب کو یاد کیجئے اور استغفار کیجئے، اس کے معنی یہ کہ آپ کی واپسی کا وقت قریب آ چکا ہے۔ یہ وہ فہم قرآن تھا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ میں اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تذکرہ کر رہا ہوں، ویسے بھی صحابہ سے بہت واقف ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس لسٹ ہے مختلف لوگوں کی جن کے بارے میں ہم بہت واقف ہوتے ہیں، لیکن جو اصل امت کے محسنین ہیں اور جن پر اسلام کی یہ عمارت کھڑی ہوئی ہے وہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، ان سے بڑی کم واقفیت، لہذا صحابہ سے یوں بھی واقف ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں پر میں اس نقطے کو نمایاں کرنے کے لیے یہ سب کچھ بیان کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے، کیا فرماتے تھے کہ فاطر کا مفہوم میں سمجھ ہی نہیں پاتا تھا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس، جن کا بھی میں تذکرہ کر چکا ہوں۔ وہ کہتے تھے کہ میں فاطر کا مفہوم کیچ ہی نہیں کر پاتا تھا، سمجھ ہی نہیں پاتا تھا۔ ایک مرتبہ دو دیہات کے عرب جھگڑتے ہوئے میرے پاس آئے آرابی، اور وہ فیصلہ مجھ سے کروانا چاہتے تھے۔ کیس یہ تھا کہ کنویں کی ملکیت کے سلسلے میں دونوں کے دونوں دعوے دار تھے، دونوں دعویٰ کر رہے تھے کہ یہ کنواں میرا ہے، دوسرا بھی کہہ رہا تھا یہ کنواں میرا ہے، مالک کون ہے، اونرشپ کا اختلاف چل رہا تھا۔ تو میں نے جب تفسیر سنی تو اس میں ایک صاحب کہنے لگے کہ میں ہوں اس کنویں کا مالک، لِأَنَّنِي فَطَرْتُ هَذَا الْبِئْرَ، میں ہوں اس کا مالک کیونکہ میں نے اس کے کھودنے کا آغاز کیا، فطرتو کا لفظ استعمال کیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں مان میرا ذہن فوراً میرا ذہن منتقل ہوا، فاطر کے معنی ابتدائے تخلیق، آغاز تخلیق، پیدائش کا جو عمل ہے اس کی شروعات کے لیے فاطر کا لفظ ہے۔ یہ ہے ارشاد فرمایا کہ یہاں سے یہ لفظ میرے لیے بالکل کلیئر ہو گیا، اس کا مفہوم واضح ہو گیا۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، اللہ تعالیٰ ہے جو ابتدائے آفرینش فرمایا، اللہ تعالیٰ ہے جو ابتدائے تخلیق فرمائی، کوئی اس میں شریک نہیں ہے۔ اور پھر لازمی باتیں میں نے عرض کیا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تکمیل بھی فرمائی اور اس کا بھی آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تذکرہ کیا۔ فرمایا زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے پروردگار نے ایک اور احسان کیا، وہ یہ کہ جاعل الملائکۃ رسلا، اس نے فرشتوں کو بنایا اپنا نمائندہ، اور رسول نمائندے کو کہتے ہیں، سفیر کو کہتے ہیں، قاصد کو کہتے ہیں۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ اس نے فرشتوں کو الملائکہ، ملک ملائکہ، یہ لفظ اصلاً علوکہ سے لیا گیا ہے، عبرانی میں یہ لفظ آتا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں پیغام پہنچانے والا، اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے پیغام پہنچانے والا بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خود اپنے اور پھر اپنی مخلوق کے درمیان ایک واسطہ بنایا۔ یہ چونکہ مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کو افورڈ نہیں کر سکتی تھی، تحمل نہیں کر سکتے تھے، اور مخلوق میں ہم جیسے عام انسانوں کا تو کیا ذکر، اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسول بھی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں لے سکتے تھے، وہ اس میں بڑا جلال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، پہاڑ پر نازل ہو جائے اللہ کا کلام اور ریزہ ریزہ ہو جائے پہاڑ۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی آسانی کے لیے اور انسان کی آسانی کے لیے اپنے اور مخلوق کے درمیان فرشتوں کا واسطہ رکھا۔ اب اس میں حضرت جبرائیل امین مثلا وہ وحی لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مخصوص کر رکھا تھا، وہ وحی لے کر
नबियों और रसूलों तक आया करते थे और वही लेकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया करते थे। और दीगर और फरिश्तों की दीगर अलग अलग मसरूफियात है या ड्यूटीज है, उनकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है। जो अल्लाह ताला को हुक्म देता है वो करते हैं। एक नूर से बनाई गई मखलूक है जिनके बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, अल्लाह ताला उनको जिस बात का हुक्म दे देता है फिर वो सर्रे मुंह इनहराफ नहीं करते, बिल्कुल वही हुक्म की तकमील करते हैं। ये फरिश्तों को अल्लाह ताला ने क्यों बनाया? ताकि मखलूक को सहूलत हो जाए। जरा आप सोचिए, किसी इंसान से अल्लाह ताला डायरेक्ट कहता, क्या इंसान तू मर जा नाम लेकर, हमें किसी का नाम लूंगा तो बड़ा मसला हो जाएगा, इसीलिए आप यूं समझ लीजिए कि किसी का नाम लेकर इंसान तू मर जा, मुत कहता अल्लाह ताला, मर जाओ, उसके पराखे उड़ जाते, जिस्म के टुकड़े उड़ जाते, अल्लाह के हुक्म की वो ताब नहीं ला सकता। लिहाजा मखलूक के लिए बड़ी पेचीदगी थी, तो अल्लाह ताला ने क्या किया? मलकुल मौत को पैदा किया। मलकुल मौत वो आते हैं, नज़ा के आलम में इंसान देखता है। अब चार्ज लेने के लिए एक हस्ती आ गई, मुतालबा करते हैं अपनी रूह को मेरे हवाले करो, और उसके बाद आप जानते हैं कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने तफसील बयान कर दी, नेक रूहें अपने आप को कैसे हवाले करती, बदरूह कैसे भागती है, ये सारी चीजें अल्लाह ताला ने और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत कर दी। तो ये मखलूक की सहूलत है। लिहाजा मखलूक के जो पूरे के पूरे निजाम है उनको चलाने के लिए अल्लाह ताला ने अपने और मखलूक के दरमियान फरिश्तों के वास्ते को रखा है। इसमें दो गलतियां होती हैं इंसान को समझने में। एक गलती तो वो जो मुशरिकीन अरब से हुई थी, और दूसरी गलती जो जरा पढ़े लिखे लाल भुजक्कर होते हैं उनको होती है। क्या ये कहते हैं अल्लाह ताला कादिर मुतलक है तो फरिश्तों की क्या जरूरत है? नहीं, अल्लाह ताला को मौजूबिल्ला जरूरत नहीं, जरूरत मुझे जरूरत है। जैसे अल्लाह ताला ने मेरी जिंदगी के लिए असबाब पैदा कर दिए, मुझे जीने के लिए हवा चाहिए, मुझे जीने के लिए पानी चाहिए, मुझे जीने के लिए ग़िज़ा चाहिए, ऐसे ही अल्लाह ताला ने तकवीनी और तशरीई अहकाम को पहुंचाने के लिए फरिश्तों को जरूरी रखा, बीच में रखा। और मुशरिकीन मक्का से क्या गलत फहमी हुई थी, ये इतने मुकद्दस है, इतने मुकद्दस, और अल्लाह के ऐसे चहीते हुए, अल्लाह की बेटियां नाउज़ुबिल्लाह, और बेटियां वो बड़ी चहीती होती हैं और बाप से जिद करके बात मनवा ही लेती हैं, लिहाजा फरिश्तों को पूजा करो, उनकी पूजा करो, नजर करो, उनके लिए बुत बनाओ, ये हमारी सिफारिश करके ही छोड़ेंगे, ये हमको जन्नत में पहुंचा कर छोड़ेंगे। ये गलत फहमी का भी अल्लाह ताला ने इजाला फरमाया इस सूरत में, और ये इरशाद फरमाया कि परवरदिगार ने फरिश्तों को बनाया क्यों? रुसुलन, वो अल्लाह के नुमाइंदे है, वास्ते है, वो अल्लाह ताला के सफीर हैं, और वो हम तक अल्लाह के अहकाम लाते हैं, चाहे अहकाम तशरीई हो, यानी हजरत जिब्राइल जैसे वही लाते थे, या अहकाम तकवीनी हो, यानी जीने मरने के मसाइल, दुनिया के सारे मसाइल, वो सब फरिश्तों के जरिए हम तक पहुंचते हैं। उली अजनिहतिन मसना व सुलासा व रुबा, फरमान के उनके बाजू होते हैं, और वो बाजू कभी कभी 2 होते हैं, कभी कभी 3, कभी कभी 4, और आगे इरशाद फरमाया व यज़ीदु फिल खल्क़ि मा यशा, अल्लाह अपनी इस तख्लीक में जितना चाहे इजाफा फरमाए। चुनांचे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हजरत जिब्राइल अमीन के तो 600 बाजू हैं, 600 बाजू हैं, और उन बाजुओं का आलम ये कि फरमाया मशरिक से लेकर मगरिब तक वो फैले हुए हैं। और ये लाजमी बात है, इसलिए है कि उनको बड़ी लंबी मसाफत तय करनी है, आसमान से अर्श से अहकाम लेकर आना है। लिहाजा अल्लाह ताला ने वो बाजू कैसे होंगे वो मैं और आप इस दुनिया में अंदाजा नहीं कर सकते। वो लाजमी बात है, वो आलम बाला की हकीकतें हैं जिसको हम अपने इस नाकिस जहन से नहीं समझ सकते। मेरा और आपका जहन तो इतना नाकिस है कि मेरी आंखों के सामने और मेरे आंखों और नाक के दरमियान जो बैक्टीरिया जोड़ रहे हैं उनको भी नहीं जानता है, उनकी क्या शक्ल है, उनका क्या हजम है, वही नाक में मुंह में घुस जाते हैं, वायरल इन्फेक्शन पैदा करते हैं। अब डॉक्टर साहब कहते हैं तो हम यकीन भी करते हैं और एंटीबायोटिक्स खा के जिस्म को कमजोर भी करते हैं। तो ये मैं अर्ज कर रहा था
کہ ہمارا علم تو اتنا ناقص ہے کہ وہ موجودات جو میرے سامنے گھوم رہی اس کو میں نہیں دیکھ سک رہا ہوں، ان کا ادراک نہیں کر پا رہا ہوں، تو لازمی بات ہے فرشتوں کی ہیئت، ان کا حجم، ان کی جسامت وغیرہ ہم نہیں سمجھ سکتے اور اس کے مکلف بھی نہیں ہیں۔ ہم کس بات کے ذمہ دار ہیں؟ ہم اتنے ذمہ دار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کہا کہ اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں، نورانی مخلوق ہوتی ہے، اللہ کی حمد و ستائش کرتے ہیں، اس کے احکام نافذ کرتے ہیں، اتنا اللہ تعالیٰ نے ہم سے فرما دیا، اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، کہ وہ بازو والے ہوتے ہیں۔ جناح آپ جانتے ہیں بازوؤں کو کہتے ہیں، چاہے انسان کا بازو ہاتھ کے شکل میں ہو، پرندے کا بازو پر کی شکل میں ہو، یا پلین میں بھی جناح ہوتا ہے، پلین کے بھی بازو کو جناح کہتے ہیں۔ تو یہ ان کے کئی یہ بازو ہوتے ہیں، ایک سے زائد ہوتے ہیں، اور ارشاد فرمایا یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق میں جتنا چاہے اضافہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، اس کے خزانے میں مٹیریل کی کمی نہیں کہ چیزاں پیدا کی جائے، اور اس کی طاقت میں نعوذ باللہ کوئی نقص، کوئی کمی نہیں کہ وہ تھک جائے اور پیدائش کا عمل وہ ختم ہو جائے، رک جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ ساری چیزیں وافر مقدار میں ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ جتنا چاہے حسن پیدا کرے، اللہ تعالیٰ جتنی چاہے طاقت پیدا کرے، اللہ تعالیٰ جتنی چاہے اشیاء پیدا کرے، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ جیسے چاہے فرشتوں کو پیدا کرے، وہ جیسے چاہے انسان کو پیدا کرے، وہ جیسے چاہے جس مخلوق کو چاہے پیدا کرے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ آگے ارشاد فرمایا ما یفتح اللہ للناس ورحمۃ فلا ممسک لها، اللہ تعالیٰ جس بندے کے لیے، لوگوں کے لیے جس رحمت کو کھول دے تو اس رحمت کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی روک نہیں سکتا۔ کسی بندے کے لیے خزانے کھول دے تو پھر کوئی روک نہیں سکتا، کسی بندے کے لیے حکومت کا دروازہ کھول دے کوئی روک نہیں سکتا، کسی بندے کے لیے حسن کے دروازے کھول دے کوئی روک نہیں سکتا، کسی بندے کی شہرت مقبولیت کے دروازے کھول دے کوئی روک نہیں سکتا، کسی بندے پر رزق کو خوب کشادہ کر دے کوئی روک نہیں سکتا، کیونکہ یہ ٹوٹل اللہ تعالیٰ کی قدرت کا معاملہ ہے، اس میں کوئی انٹرفیئر نہیں ہو سکتا، مداخلت نہیں کر سکتا۔ وما یمسک فلا مرسل له من بعده، اور جس سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو روک دے تو کوئی وہ رحمت کو جاری نہیں کر سکتا، ایشو نہیں کر سکتا۔ فلا مرسل له، کوئی پھر اس کو ارسال اور بھیج نہیں سکتا اور دے نہیں سکتا، عطا نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کے بعد، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بعد۔ جب اللہ کا حکم ہو جائے ان کو صحت نہیں ملنی ہے، جب اللہ کا حکم ہو جائے ان کو رزق نہیں ملنا ہے، جب اللہ کا حکم ہو جائے کہ ان کو دولت نہیں ملنی ہے، جب اللہ کا حکم ہو جائے ان کو حکومت نہیں ملنی ہے، تو پھر کوئی نہیں روک سکتا۔ اور انسان بیچارہ وہ تن کا جوڑ کر آشیانہ بناتا ہے، لیکن وہ آشیانہ اس کو نہیں ملتا، دوسروں کو مل جاتا ہے، دوسروں کے پاس چلا جاتا ہے۔ اور آپ حیدرآباد والے تو اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہے کہ ایک صاحب نے محنت کر کے پہاڑ پر ایک محل بنایا فلک نما کے نام سے، لیکن وہ بیچارے ایک رات بھی نہیں رہ سکے، حکومت نے اس کو ہڑپ کر لیا، خرید لیا، جو کچھ بتاتی ہے۔ تو بنانے والا وہ اینٹوں پر اینٹیں رکھ کر محنت کرتا رہا سالوں، لیکن وہ اس میں ایک رات رک نہیں سکا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا حکم، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، اللہ تعالیٰ کی شان کہ اللہ تعالیٰ جس کو دینا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ جس کو محروم کر دینا چاہے اس کو کوئی نہیں دے سکتا۔ صحت سے اللہ تعالیٰ محروم کر دے، پوری طب اور پورا ڈاکٹر اور ہاسپٹل کا عملہ وہ تکتا رہ جائے گا، لیکن شفا اگر اللہ نے مقدر نہیں کی ہے تو نہیں ملے گی۔ حکومت کے لیے تڑپ کر رہ جائے انسان، پوری قد و کاوش کر لے، لیکن اللہ نے مقدر نہیں فرمایا تو نہیں ملنا ہے تو نہیں ملے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں تم کو مل رہی ہے، اور ساری نعمتیں آپ اس میں شمار کر لیجئے، بارش سے لے کر زندگی کا سارا ساز و سامان، فرمایا یہ محض اللہ کا عطیہ ہے، عطیہ خداوندی ہے، لہذا اس پہ شکر ادا کرو اور سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ عنایت فرمانے والا ہے، تو پھر کوئی روک نہیں سکتا۔
اور اللہ محروم کر دے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا، حضرت امیر معاویہ نے اپنے ایک گورنر کو، جو بڑے صحابی ہیں حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بہت لکھے پڑھے صحابی تھے، ان سے کہا کہ میں نے سنا تم نے بڑی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں سنی، لہذا مجھے کچھ لکھ کر بھیجیے۔ اور حضرت مغیرہ نے لکھ کر ایک حدیث بھیجی، باضابطہ لکھوایا، ڈکٹیٹ کروایا اور اس کو بھیجا حضرت امیر معاویہ کے پاس۔ اور وہ حدیث یہ تھی کہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد اکثر یہ دعا کرتے تھے، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیشتر یہ دعا کرتے ہوئے سنا۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا یہ ہے کہ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا موتی لمن منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اے اللہ آپ جس کو عطا کر دیں اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اے اللہ آپ جس کو روک دیں اس کو کوئی دے نہیں سکتا، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، کوشش کرنے والے کو اس کی کوششیں نہیں فائدہ پہنچا سکتی بجز آپ کے حکم کے۔ جب تک کہ آپ کا حکم نہ ہو تو کوششوں میں رزلٹ نہیں، نتیجہ نہیں برآمد ہوگا، ساری محنتیں اکارت جائے گی۔ لہذا بڑی کوششیں کرنے والا کوششیں کرتا رہ جاتا ہے لیکن اس کا نتیجہ برآمد نہیں ہوتا، کیوں؟ اللہ کا حکم نہیں۔ انسان ہرگز یہ نہ سمجھے میری صلاحیت اور میری کوششوں کا نتیجہ ہے، نہیں، ہرگز نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، جس کو جو ملا ہوا ہے۔ کسی کو اگر عہدہ ملا ہوا ہے، کسی کو اگر دولت ملی ہوئی ہے، کسی کو اگر فراغی ملی ہوئی ہے، کسی کو اگر علم ملا ہوا ہے، کسی کو اگر حسن ملا ہوا ہے، کسی کو اگر شہرت ملی ہوئی ہے، تو یہ محض اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت ہے۔ اور جب وہ شکر ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمت میں اضافہ فرمائے گا، اور جب اگر ناشکری کرے گا تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی تو دنیا میں مہلت دیتا ہے، لیکن کبھی کبھی دنیا میں بھی وہ نعمت چھین کے محروم کر کے بتا دیتا ہے کہ اگر تمہارے اندر تم 30 مار خواہو تو ذرا لوٹا لو، حاصل کر لو۔ صحت کھینچ لیتا ہے، دولت کھینچ لیتا ہے، صلاحیتیں کھینچ لیتا ہے، انسان تکتا رہ جاتا ہے۔ لہذا فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں تم پر، ان نعمتوں کو یاد رکھو، اس کا شکر ادا کرو، اور یاد رکھو هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، ہے کوئی خالق و مالک، ہے کوئی پروردگار اللہ تعالیٰ سے ہٹ کے جو تم کو آسمان اور زمین سے عطا کرے، جو تمہارے لیے پانی برسنے کا انتظام کر دے، جو تمہارے لیے غلہ اگانے کا انتظام کر دے، جو تم کو علم عطا کرے، جو تم کو صلاحیت دے؟ ہے کوئی ایسا خالق اللہ تعالیٰ سے ہٹ کے؟ لا الہ الا ہو، نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر کہاں گھومے جا رہے ہو، پھرے جا رہے ہو، کہاں بھٹکے جا رہے ہو؟ تُؤْفَكُونَ، الٹا پھر جانا، غلط پھر جانا۔ تو یہ جو تم غلط پھرے جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو ذرا سوچو۔ ساری کی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تم کو عنایت فرمائی، اور انسان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ بعض انسان تو جا کے بتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، بعض انسان جا کے مردوں کا شکر ادا کرتے ہیں، لیتے ہو نعمت اللہ تعالیٰ سے، شکر ادا کرتے ہیں غیر اللہ کا۔ اتنے تم کمزور ہو، اتنے گئے گزرے ہو، یہ کام تو کتا بھی نہیں کرتا، جانور بھی نہیں کرتا۔ جو مالک کی روٹی کھاتا ہے اسی مالک کے وہ بھول جاتا ہے، اور انسان اتنی بڑی کوتاہی کرتا ہے کہ لیتا کسی اور سے ہے اور نذرانے کسی اور کو چڑھاتا ہے۔ لہذا ارشاد فرما کہ یہ جو نظام چلا ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور آج تک، یہ ابلیسی نظام شرک کا، بتوں کو نذرانے چڑھائے جا رہے ہیں، اور وہ ان کے لیے قربانیاں دی جا رہی ہیں، اور ان کے لیے جانور چھوڑے جا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور جو آیت گزر گئی کہ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو لوگوں یاد رکھو، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے در پہ ہو گئے مخالفتوں کا طوفان۔ کیوں؟ اس کے پیچھے ایک راز ہے، اور وہ راز بھی آگے اللہ تعالیٰ نے نمایاں فرمایا وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی آپ مایوس نہ ہو، اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی جو رسول گزر چکے ان کو بھی جھٹلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی جھٹلایا اور آگ میں ڈالی، آگ میں ڈالنے کی سازش کی، اور
حضرت نوح کو جھٹلایا، حضرت ہود کو جھٹلایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی کوشش کی. تو یہ تو ان کا پرانا شیوا ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سارے کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتے ہیں. وہ فیصلہ فرمانے والا ہے. قیامت کے دن وہ فیصلہ فرما دے گا حق کیا ہے باطل کیا ہے. یہ تو دنیا کی زندگی، اس میں تو ہلچل ہوتی رہے گی. اس میں کوئی ظالم بنے گا، کوئی مظلوم بنے گا، اس میں کوئی داتا بنے گا، اس میں کوئی لینے والا بنے گا. یہاں تو دوسری حکمت چل رہی ہے، اللہ کی دوسری مشیت چل رہی ہے. عدالت اللہ تعالیٰ کی قائم ہوگی آخرت میں. لہذا ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا. اے لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے آخرت کا. اس سلسلے میں ذرہ برابر تردد میں نہ رہو. اس سلسلے میں تم کو ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آگے بھی اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے سورہ سبا میں ارشاد فرمایا تھا کہ موت حائل ہو جاتی ہے لوگوں کی خواہشوں کے درمیان، خواہشات پڑی رہ جاتی ہے، انسان کا جنازہ اٹھ جاتا ہے. انہم کانوا فی شک مریب. آخرت کے سلسلے میں انسان شک و شبے میں مبتلا رہتا ہے، ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی. منکر تو منکر خود ایمان والے اگر آپ دیکھیں تو عملی اعتبار سے گویا ایک طرح سے مشکوک سے ہیں، تیاری نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے جنت اور اس کی نعمتیں اور ان اہم ترین قیمتی نعمتوں کو دیکھتے ہوئے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ان نعمتوں کا طالب سوتا کیسے ہے، رات میں اٹھ کے نمازیں کیوں نہیں پڑھتا. جہنم اور اس کی ہولناکی اور اس کی تباہی، اس کا سن کے یہ احساس ہوتا ہے کہ اس سے بھاگنے والا آرام سے کیسے سو جاتا ہے، ڈر ڈر کے روتا کیوں نہیں ہے، رات میں اٹھ کے کاپ کاپ کے مولا کو کیوں نہیں پکارتا. لہذا اس وقت دل ہے نا وہ تھوڑا وہ یقین پکا نہیں ہے. اگر یقین کامل ہو جائے تو یہ ساری چیزیں آسان ہو جائے. فجر میں اٹھنا آسان ہو جائے، تہجد میں اٹھنا آسان ہو جائے. فرمایا کہ دیکھو لوگوں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے، یہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا. آخرت برپا ہوگی، قیامت آئے گی، اور قیامت کی پہلی منزل تمہاری موت ہے، اور تمہاری موت سے سلسلہ شروع ہو جائے گا. لہذا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈالے. یہ زندگی بہت خوبصورت ہے، بہت اس زندگی میں ہم ہلچل دیکھتے ہیں، ایکٹیویٹی، سرگرمیاں، خوبصورتی چاروں طرف، لیکن یہ پوری خوبصورتی یاد رکھیے ایک سوئچ کی وجہ سے ہے. وہ سوئچ کو اگر بند کر دیا جائے تو دنیا بہت اندھیری ہے. اور وہ سوئچ کیا ہے؟ وہ سوئچ ہے میری اور آپ کی آنکھوں کی بینائی. جب تک آنکھوں میں روشنی ہے دنیا حسین ہے، اور جب آنکھیں بند ہو جائیں گی، نگاہیں بند ہو جائیں گی موت کے بعد، تو اس کے بعد سے دنیا حسین نہیں ہے، تاریک ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے. کوئی چیز میرے اور آپ کے حق میں سود مند نہیں ہے. محل کام آنے والا نہیں، آرام دہ بستر کام آنے والے نہیں ہیں، بہترین لذیذ کھانے کام آنے والے نہیں ہیں. پوری کی پوری دولت وہ پتھروں کے ٹکڑے ہیں، دولت کا انبار کام آنے والا نہیں. پھر کام آنے والی چیز کیا ہے؟ والباقیات الصالحات، نیکیاں. یہ عمل ہے جو ساتھ چلنے والا ہے انسان کے ساتھ. لہذا فرمایا دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں مبتلا نہ کر دے کہ ہر انسان سمجھ رہا ہے بڑی طویل زندگی، بڑی طویل زندگی، لیکن بہت ممکن ہے موت اس کے پیچھے کھڑی ہوئی ہو. کتنے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کتنے ہیں جن کو ہم پیرانہ سالی تک لے جاتے ہیں، لیکن کتنے ہیں جن کو ہم اس سے پہلے ہی اس دنیا سے اٹھا لیتے ہیں، نوجوانی میں چلے جاتے ہیں. اور بہت سارے ایسے اللہ تعالیٰ کے فیصلے آتے ہیں جس کے بعد انسان کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونا پڑتا ہے. ارشاد فرمایا دیکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے، دھوکے میں پڑے رہ جاؤ اور یہ سمجھو کہ ابھی بہت لمبی زندگی ہے، ابھی بڑی لمبی زندگی ہے، کبھی نیکی کر لیں گے، وہاں میں نیکی کر لیں گے، پتہ نہیں کب کس کا فیصلہ آنے والا ہے. لہذا دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے. ایک بزرگ کے سلسلے میں آتا ہے، ان کے بچپن کے سلسلے میں حکایت لکھی گئی کہ بچپن میں بڑے تہجد گزار اور تہجد میں رویا کرتے. تو ان کے بابا نے سمجھایا بیٹے بھی تمہاری عمر یہ نہیں ہے، اتنے سنجیدہ ہو گئے تو رات میں اٹھ کے روتے ہو. تو انہوں نے کہا نہیں، میں اپنی والدہ کو دیکھتا ہوں کہ وہ چولہا سلگاتی ہیں
تو جب صلح سلگاتی ہے تو بڑی بڑی لکڑیوں کو جلانے سے پہلے لکڑیوں کے چھوٹے چھوٹے چورے اور ٹکڑوں کو جلاتی ہے. تو مجھے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میں بچپن میں مر جاؤں تو اللہ تعالیٰ میرے سے جہنم کو نہ دہکائے. ایک معرفت خداوندی تھی جو ان کے دل میں پیدا ہو گئی. اور آپ جانتے ہیں اونہار گروا کے چکنے چکنے پات، جس درخت کو بہت ترقی کرنا ہوتا ہے اس کے پتے ہی بتا دیتے ہیں کہ درخت کسی اچھی چیز کا ہے. تو بڑوں کا بچپن بھی اس میں بھی ایک بڑائی ہوتی ہے، اس میں بھی ایک عظمت ہوتی ہے. لہذا ایک خوف کی کیفیت تھی. دنیا کی زندگی ان کو دھوکے میں نہیں ڈالی ہوئی تھی، وہ سمجھ رہے تھے. ہم اب چونکہ تدریسی زندگی ہے، اب پیشے تدریس سے وابستہ ہونے کی وجہ سے نوجوانوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے. بڑے عجیب عجیب لطیفے سننے میں آتے ہیں. ایک صاحبزادے تو کہنے لگے کہ مولانا ہم وہ سینما دیکھ لیتے ہیں، بعد میں ایک پارا پڑھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دے گا. خدا نہ خواستہ ایک پارا پڑھنے سے پہلے وفات ہو گئی تو تم کیا کرو گے؟ پروردگار کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ ایسے دھوکے میں اپنے نفس کو ہرگز نہیں ڈالنا چاہیے، ہرگز نہیں ڈالنا چاہیے. خطا ہو جائے غلطی سے انسان اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، لیکن جان بوجھ کر اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال کر گناہ کرنا اور اس کی لذتوں سے آشنا ہونا، یہ کہہ کہ بعد میں کسی نیکی کے ذریعے سے اس گناہ کو میں دھولوں گا، یہ بہت تباہی کی دعوت ہے، یہ بہت برائی کا راستہ ہے. ایسی باتیں ہرگز نہیں ہونی چاہیے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اور ایک دھوکے میں ڈالنے والا تم کو دھوکے میں نہ ڈالے. کون ہے وہ دھوکے میں ڈالنے والا؟ آگے اس کا اللہ تعالیٰ نے نام بھی لے لیا، ولا یغرنکم باللہ الغرور. ایک ہے تم کو دھوکے میں ڈالنے والا، بہلانے والا. اس کی ڈیوٹی ہے، اس نے طے کر رکھا ہے تم کو بہلایا جائے، پھسلایا جائے، ورغلایا جائے، راہ راست سے ہٹایا جائے. وہ کون ہے؟ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. اے میرے بندو یاد رکھو کہ یہ شیطان جو ہے نا، یہ ابلیس تمہارا یہ بہت بڑا دشمن ہے، یہ تمہارا دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا. تم بھی تو اس کو دشمن سمجھو. تم کیوں اس کو اپنا ساتھی سمجھتے ہو؟ تم کو ورغلاتا ہے، برائی کی طرف بلاتا ہے، اور وہ پیدا ہی ہوا اس کام کے لیے کہ تم کو گناہوں کی طرف. وہ خود بھی مایوس ہے اللہ کی رحمتوں سے. شیطان کا جو لفظ ہی بنا ہے، یہ اصل شیطان کہتے ہیں اس مخلوق کو جو مخلوق اللہ کی رحمتوں سے مایوس ہو چکی ہو. شطون کہتے ہیں، شطن کہتے ہیں عربی میں اصلا لمبی رسی کو جس کے دو کنارے نہیں ملتے ہوں. اسی سے پھر یہ لفظ کنویں کے لیے استعمال ہونے لگا، وہ کنواں جو بہت گہرا ہو. اور پھر ابلیس کا یہ لقب بنا کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے رسی کے دو کونے نہیں ملتے، ایسے ہی ہے، کبھی اللہ کی رحمت سے نہیں جوڑ سکتا، اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے مایوس. ایسی شخصیت کو یا ایسی ذات کو شیطان کہا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شیاطین الجن والانس. انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں، یاد رکھیے. جنوں میں کے شیطان جو ابلیس کہلاتے ہیں، وہ انسانوں کو اتنا ٹرین کر دیتے ہیں کہ کبھی کبھی مالک اپنی جائیداد کے سلسلے میں، اپنے سامان کے سلسلے میں اتنا ایکٹیو اور بیدار مغز نہیں ہوتا جتنا ان کا کتا، ٹرینڈ کتا. وہ تو دیوار پہ سایہ آتے ہی اچھل اچھل کے بھونکنے لگتا ہے. تو یہی کام ہو جاتا ہے پھر شیاطین الانس کا، کہ شیطان ان کی اتنی تربیت کر دیتا ہے کہ شیطان اب نہ بھی آئے تو وہ ان کے لیے کافی رہتا ہے، وہ اپنے مشن پہ لگے رہتے ہیں. شیاطین الجن والانس. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس کے قریب نہ پھٹکو. لا تتبعوا خطوات الشیطان. ارشاد فرمایا کہ شیطان کے جو راستے ہیں، شیطان کا جو طریقہ کار ہے، اس سے بہت دور رہو. ان الشیطان لکم عدو. وہ تمہارا دشمن ہے. اس نے تہیہ کیا ہے، یہ پلان بنایا. اللہ تعالیٰ کے سامنے قسم کھا کے اپنے پلان کا اظہار کیا کہ میں انسان کو گمراہ کروں گا، میں انسان کو جنت میں نہیں جانے دوں گا، میں انسان کو جہنم میں لے جا کر رہوں گا. اس نے اس عزم کا اظہار کیا. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ کی گواہی کے بعد کس کی گواہی چاہیے کہ ان الشیطان لکم عدو مبین. انسانوں تمہارا بہت کھلا ہوا دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا. لہذا تم بھی اس کو دشمن سمجھو، اس کو اپنا خیر خواہ نہ سمجھو. غلط راستے پر لے جانے کے لیے جو تم کو بھٹکاتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ انما یدعو حزبہ. وہ اپنے
ग्रुप को, अपनी जमात को, अपने चेहरों को दावत देता है लियकुनू मिन अस्हाबिस सईर, कि वो जहन्नम वाले हो जाएं, वो जहन्नम पहुंच जाए, जन्नत से वो महरूम हो जाए। उसकी पूरी कोशिशों का जो हासिल है वो ये है कि इंसान जहन्नम में चला जाए, बस उसका मकसद ही ये है। और आखिरत के दिन, क़यामत के दिन आलम ये होगा कि इंसान इल्जाम लगाएगा शैतान पे और कहेगा परवरदिगार इसकी वजह से हो गया ये सब कुछ जो हो गया, मेरा नाम अमल जो सिया पड़ा हुआ है काले करतूतों से, ये इस इब्लीस की वजह से, शैतान की वजह से। तो आपको मालूम है शैतान क्या कहेगा? शैतान कहेगा, इब्लीस कहेगा, जी नहीं जनाब, मैंने कभी तुमसे जबरदस्ती गुनाह नहीं करवाया, मैं तो सिर्फ दावत दिया। साफ कहेगा, अल्लाह ताला कुरान पाक में बयान करता है कि शैतान कहेगा मैंने दावत दी थी, दावत देना मेरा काम था, लेकिन गुनाह को कबूल तो इसलिए किया था आपने कि आपको लज्जत मिल रही थी, आपको मजा आ रहा था, लिहाजा काम आप कर रहे थे और आप नतीजा भुगतिए, और मैं आज आपके काम आने वाला नहीं, बरात का इजहार कर देगा। लिहाजा इरशाद फरमाया वो तुम्हारा ऐसा दुश्मन है जो चाहता है कि तुमको जहन्नम पहुंचा दिया जाए। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नुस्खा भी बता दिया शैतान की तदबीरों से इंसान कैसे बच सकता है। और ये जो नुस्खा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, कई हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरे दिए। एक मर्तबा दो साहिबी लड़ रहे, मारे गुस्से के आपे से बाहर रास्ती चढ़ा कर लड़ रहे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर ये कहते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन दोनों का गुस्सा ठंडा हो जाएगा, लड़ाई खत्म हो जाएगी। शैतान जिस रास्ते पर चला रहा है, ताऊज़ पढ़ लेने से, ताऊज़ किसको कहते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये पढ़ लेने से बहुत से शैतानी बहकावे खत्म हो जाते हैं। एक तवील हदीस में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हजरत यहया अलैहिस्सलाम जो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के फर्जंद थे, उनको हुक्म दिया कि ऐ यहया आप अपनी उम्मत तक 5 बातों को पहुंचा दे। बहुत कम वक्त मिला इन नबियों को, शहादत से दुचार होना पड़ा, ये शहीद हुए, तो ये फरमाया कि देखो 5 चीजें हैं, आप फौरन पहुंचा दे। बैतुल मक़दिस में हजरत यहया अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा हुए और पूरे मजमे को जमा किया और वाज फरमाया, और वो 5 चीजों का हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तज़किरा किया। उनमें से 4 चीजें तो वही है जिसपे हमारी उम्मत भी कायम है कि तौहीद, अकीदे की दुरुस्तगी और शिर्क से बेजारगी, और दूसरे नमाजों को कायम करना, और तीसरे रोजे का एहतमाम करना, चौथे सदका देना, 5वीं चीज इस उम्मत में हज है। लेकिन हजरत यहया अलैहिस्सलाम की तकरीर में जो 5वीं चीज, जिस 5वीं चीज का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, तो तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस सही है, वो 5वीं चीज ये थी कि अल्लाह का खूब जिक्र करना। क्योंकि याद रखो जो बंदा अल्लाह ताला का जिक्र कसरत से करता है, वो एक मजबूत किले में पनाह ले लेता है, उसके बाद उस पर शैतान की कोई तदबीर कारगर नहीं होती है। अल्लाह का जिक्र कसरत से करना, यह शैतानी तदबीरों से अपने आप को बचाना है। हमेशा अल्लाह ताला को याद रखना, आंख खुली सुबह बेदार हुए अल्लाह के जिक्र से, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहि नशूर, समझते हुए परवरदिगार की तारीफ है। ये नींद मौत में तब्दील हो सकती थी, लेकिन परवरदिगार ने फिर जिंदगी दी, और फिर ये नींद और ये मौत का मसला चलता रहेगा यहाँ तक कि फिर हशर और नशर का मसला हो जाएगा। परवरदिगार के दरबार में मुझे हाजिर होना होगा। यहाँ से जिक्र शुरू हो गया। देखिए हर मरहले पे जिक्र फरमाया कि जिक्र करो, क्योंकि जिक्र एक ऐसे मजबूत किले का नाम है जिसमें शैतान की कोई तदबीर कारगर नहीं हो सकती। ये शैतानी वसवसों से, शैतानी साजिशों से और इब्लीस की मकारियों से बचने के लिए सबसे मुजर्रब नुस्खे नबवी है कि हमेशा बंदा जिक्र का एहतमाम करे। और लाज़मी बात है, आप जानते हैं जिक्र ही की एक आला शक्ल नमाज है जो हम 5 वक्त पढ़ते हैं, वो भी अल्लाह ताला के जिक्र की एक शक्ल है। अकीमुस सलात लिज़िक्री, इरशाद फरमाया मेरा जिक्र ही कायम करने के लिए तुम नमाज पढ़ते रहो। लिहाजा इन चीजों का जब बंदा एहतमाम करेगा
تو شیطان کی سازشوں سے وہ بچا رہے گا. الذین کفروا لهم عذاب شدید، جو ناشکر ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے، اور جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ نہیں کرتے، ان کے لیے تو ارشاد فرمایا کہ شدید ترین عذاب ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر کبیر، اور جو ایمان قبول کر کے نیکیوں پر کاربند ہو رہے ہیں ان کے لیے فرمایا نمبر 1 بخشش ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے. جو چھوٹی موٹی خطا ہوتی جائے گی، جو غلطیاں بھولے سے نادانستہ طور پر ہوتی چلی جائے گی، وہ ساری خطاؤں کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتا رہے گا. وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو قبول کرتے ہوئے ان کو عظیم الشان اجر دے گا، بہت بڑا اجر دے گا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنی نعمتوں سے مالا مال کیا، ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر گزار بندہ، عبادت گزار بندہ بن جائے. یہ تو دراصل اللہ کی نعمتوں کا تقاضا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ شان رحیمی فرمائی، اس نے یہ فیاضی فرمائی، یہ کرم فرمایا کہ انہی نیکیوں پر جو شکر ادا کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں ان کو قبول کر کے ان پر مزید اجر عنایت فرماتا ہے. اور جو اجر عنایت فرماتا ہے وہ لازوال ہے، ختم نہ ہونے والی نعمت ہے، وہ جنت کی شکل میں ہے جو اللہ تعالیٰ بندوں کو عنایت فرماتا ہے. اب اس کے باوجود بھی شیطان اگر کسی کو اس کی بدعمالیوں کو لبھا رہا ہے اور غلط راستے پر لے جا رہا ہے تو لازمی بات ہے اس کا نتیجہ وہ خود بھگتے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا، اور نیکیاں اللہ تعالیٰ کی طرف کیسے پہنچتی ہے اس کا بھی تذکرہ فرمایا. انشاءاللہ اس کی وضاحت آئندہ اتوار آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.